کوئی ایک چیز جس کے اوپر نشو بیگم کو یہ لگا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے تھی, کاش میں یہ نہ کرتی؟ ہاں, دیٹ واز مائی فرسٹ میرج. زبانی صاحب کے ساتھ؟ جی. اب وہ تو آپ کی کلاس فیلو تھے, آئی گیس آپ کی پسند کی شادی تھی. کلاس فیلو نہیں, میرے سے 12 سال بڑے تھے. کلاس فیلو, اور دوسرے ہم جس انوائرمنٹ میں, جو ہمارا گھر کا ماحول تھا, جو کلچر تھا, اس میں کو ایجوکیشن نہیں تھی. اوکے. میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول گجرات سے پڑھی ہوں, تو وہ میرے سے کافی سینئر تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو بس وہ بچپنا ہو گیا. ایکچولی ایک میری کزن کی شادی تھی, تو ان کا گھر بہت اونچا تھا. ٹھیک ہے. وہ دیوار پہ نا سارے لڑکے, یہ ساری فیملی بڑی خوبصورت تھی. ٹھیک ہے. تو یہ ہم لوگ لڑکیاں ڈھولکی ہوتی ہیں نا, جی جی, ہم ساری سہیلیاں ڈھولکی بجا رہی تھی, اور میں گانے پہ ڈانس کر رہی تھی. وہ تینو سامنے بٹھا کے شرما ہو میرا دل کردا, جی, پنک ڈریس, شاکنگ پنک ڈریس. میں کیا طوفان ڈھا رہی ہوں گی آپ. ہائے ہائے, تانوں کی بھی پتہ ہے, میرا اندازہ ہے. تو یہ لوگ نا اوپر کالے دوپٹے لے کے آنکھیں نکال کے نا, مطلب ساری عورتیں دیکھ رہی تھی, تو یہ بھی دوپٹے لے کے آنکھیں نکال کے دیکھ رہے تھے. بس اس نے دیکھ لیا اور نظر بھر کے ہی دیکھا ہوگا. مل مار لیا انہوں نے. مل مار لیا. پھر اسکول میں آنا جانا, اسکول میں برقع پہن کے جاتی تھی 7th کلاس میں, ہی ماں نے برقع پہنا دیا. وہ جیسے بچپنے میں حماقتیں ہوتی ہیں, آئی ڈیڈ دیٹ حماقت. اوکے. اور اس حماقت کا احساس کب ہوا تھا کہ یہ حماقت ہو چکی ہے؟ یہ حماقت تھا, یہ فیصلہ حماقت تھا. بس یہ میری دکھتی ہوئی رگا, یہ نہ پوچھیں کویسچن. چلے پھر اس کو ہم اسکپ کرتے ہیں. جب چھوڑ کے چلے گئے تو پھر یہ حماقت کا احساس ہوا, اور بچی میرے کوکھ میں تھی. صاحبہ. اوکے. اچھا, یہ اس ٹائم چھوڑ کے گئے تھے؟ 7th منتھ تھا, اور اس وقت چھوڑ کے چلے گئے. اور آپ یقین کیجئے, میری معصومیت, میری لائلٹی, میری سنسیریٹی میں کوئی فرق نہیں تھا, کوئی فرق نہیں تھا. لیکن میرے ساتھ جو ہوا, وہ سب عورتیں جانتی ہیں جن کے جو محبت سے شادی کرتی ہیں اور وہ پریگننٹ ہوتی ہیں اور خواب سے جاتی ہیں کہ دونوں بچے کو پیار کریں گے, بچہ ہوگا, یہ خوشیاں ہوں گی, یہ محبتیں ہوں گی, وہ آ کے مجھے پیار سے سینے سے لگائے گا شوہر. یہ سب کچھ میری زندگی میں نہیں ہوا, اور میں تھروٹ دروازے پہ دیکھتی رہی کہ ابھی آئے گا, ابھی آئے گا, ابھی آئے گا, اور وہ نہیں آیا. اور جب آیا پھر ریمبو ہی ڈھونڈ کے لایا. دنیا جانتی ہے, کچھ آپ کے معاملات بھی ایسے چل رہے ہیں, کچھ پرسنل ناچاکیاں ہیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گا, بس اس سارے معاملے میں ریمبو افضل کا کردار کیا تھا؟ نہ پوچھے, میری زندگی اور تلخ ہو جائے گی. مجھے اپنی بیٹی کا گھر بہت عزیز ہے, اور خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں, میں نے بیٹیوں کے گھر بسانے کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. ایسی قربانیاں جو جان لیوا بھی ہو سکتی ہیں, ایسی قربانیاں دی ہیں اللہ بچیوں کے گھر بسانے کے لیے. اپنے حق سے دستبردار ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے, بہت مشکل کام. ایک بادشاہ کے دربار میں پرانی سٹوری ہے, 2 مائیں دعوے دار تھیں. کیس آیا, ایک کہتی میرا بچہ ہے, وہ کہتی, دوسری کہتی میرا بیٹا ہے, کہتی میرا بیٹا ہے, میرا بیٹا ہے. بادشاہ کنفیوز ہو گیا. بادشاہ نے وزیر کو بلایا, کہتے بھئی یہ 2 مائیں ہیں, بیٹا تو ایک کا ہے, بچہ تو یہ ایک کا ہے, ایک حقدار ہے. وزیر نے کہا کل دوبارہ ان کو بلوائیں. دونوں مائیں آ گئی, اور وزیر نے کہا کہ سارا آپ حکم دیجئے کہ بچے کو آدھا آدھا کر دے, آدھا ایک ماں لے جائے, آدھا دوسری ماں لے جائے. اللہ اکبر. اس نے کہا, ایک ماں نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے, میرا آدھا بچہ مجھے دے دو. دوسری کہتی نہیں میرا نہیں ہے, اسے سارا دے دو. آئے ہائے ہائے, دس از ممتا. اسے سارا دے دو. بادشاہ نے کہا یہ اس کی اصل ماں ہے, یہ اس کی اصل ماں ہے. چلیں اللہ آپ کو صبر دے. ماشاءاللہ آپ اس سارے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرخرو کیا. رب نے میرا ساتھ دیا, میں نے صبر کیا. ان اللہ مع الصابرین. بے شک بے شک. تو کوئی بات نہیں, ایسا ہوتا رہتا ہے. جی جی. میں کہتی ہوں کہ جو بھی میرے ساتھ ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میڈیا پہ یہ ناشو لے کر آتے ہیں. میری اگلی سسرال جو ہے مجھ سے بہت عزت بھی کرتی ہے, پیار بھی کرتی ہے. بے شک بے شک. اور میرے بیٹے کے وہ ددیال ہیں. ددیال ہیں, ہاں جی بالکل بالکل بالکل. یہ نہ کرتے, میڈیا پہ نہ لے کے آتے. چلیں وہ بس اب زندگی کا ایک ایسا پیچ ہے جو ہو چکا. اللہ پاک آپ لوگوں کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ ختم ہوں, اور آپ ماں بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ مزید مضبوط ہو. اللہ پاک لوگوں کو ہدایت دے. بہت اچھی بیٹی ہے میری. بے شک بے شک, انہوں نے بہت عزت کی ہے. دیکھیں
یہ محبتوں میں فرق ہوتا ہے جی. ایک کھو کر خوش ہے اور دوسرا پا کر بھی خوش نہیں. جو اصلی محبت ہوتی ہے اس کے دامن میں کانٹے ہی آتے ہیں اور مجھے وہ بھی عزیز ہیں پھولوں سے بھی زیادہ. واہ واہ, دس از ممتا, دس از ماں, دس از ماں. اللہ نے آپ کو جو مقام دیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سرخرو رکھے, آپ کو عزت دے اور آپ کو صبر دے, اور ہمیشہ ان کے لیے دعا گو رہتی ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور مجھے تو یہ بھی پتہ لگا کیونکہ آپ کے ساتھ ریکارڈنگ کے لیے کوآرڈینیشن چلتی رہی, تو خواتین و حضرات یہ مطلب ایک درویش عورت ہیں, ایک آرٹسٹ تو بہت بڑی ہیں. فجر کے ٹائم موسٹلی میری ان سے بات ہوتی تھی تو میں ان کو میسیج کرتا تھا, تو میں کہتا تھا میم سوری, یہ جب صبح اٹھیں گی تو مجھے رپلائی کر دینا. تو یہ مجھے فوری طور پہ 2 منٹ بعد ان کا رپلائی آتا تھا کہ میں تو تہجد پڑھ کے بھی فارغ ہوئی ہوں, میں تو ابھی تسبیحاں پڑھ رہی ہوں, تو تم بتاؤ کیا. ہم جب ریکارڈنگ پلان کر رہے تھے تو ماشاءاللہ لوگوں کو جج کرنا آپ لوگوں کے لیے بڑا آسان ہے, لیکن کون کس اسٹیج سے گزر رہا ہوتا ہے اس کا اسی کو اندازہ ہے. جی بالکل بالکل. میم سوری, لیکن کیونکہ اب ہم نے انٹرویو کو آگے کرنا ہے, ایسا میں بھی چلیں اینی وے کوئی بات. ایک چینج اوور کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے. جی خواتین و حضرات, ویلکم بیک. ایک بریک لینا پڑ گئی, انٹرویو کو آگے بڑھاتے ہیں. میم آپ کی زندگی میں جادو کا بڑا اثر رہا ہے, کی چکر ہے تسی, یعنی کہ جنات نو بہت پسند سو یا کی چکر ہے؟ ہاں کچھ عاشق لوگ مجھے جادوگر کہتے رہے ہیں. میں کیا جادو کرتی تھی؟ آپ کی آنکھوں میں جو جادو ہے نا وہ تو ہر عورت کی آنکھ میں ہوتا ہے. نہیں, ہر ایک کی میں نہیں ہوتا. اچھا, آپ کس جادو کی بات کر رہے ہیں؟ جنات وغیرہ یہ اثرات, کیونکہ میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہا تھا تو مجھے ڈاکٹر صاحب نے وہ واقعہ سنایا کہیں جینی نہ آ جائے. اچھا, کہ جب وہ آپ اس محفل میں انٹر ہوئی ہیں, بلکہ کہ خواتین حضرات یہ واقعہ آپ سن کے آئیے. نشو نے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں کہا ہے کہ شاید میرے ساتھ کوئی بندش کا معاملہ ہے کہ میری شادی کامیاب نہیں ہوتی. جی. میں حسیب خان اس موقع پہ, اور پلیز نشو جی آپ سمجھیے گا کہ میں بڑی اچھی نیت سے یہ بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی بات ہو. مجھے ایک رات کا واقعہ یاد ہے, اور میں جو واقعہ بیان کرنے لگا ہوں وہ حرف بحرف درست ہے, اور میری جو اس میں راوی یا میری گواہ جو ہیں وہ نشو جی خود ہیں. ایک رات میرے ہاں کھانا تھا, بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے اور ہم لوگ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے اور خوش گپیاں جاری تھیں اور بڑا پلیزنٹ ماحول تھا. اتنے میں نشو جی تشریف لائیں, ان کے ساتھ ان کی ایک سہیلی بھی تھیں جو کہ انکم ٹیکس میں کام کرتی ہیں. مجھے یقین ہے کہ نشو جی کو وہ رات یاد ہوگی. اب اس دن ہوا کیا, نشو جی ایک بالکل پاک صاف عورت ہیں, بہت اچھی لگ رہی تھی. آ کے سر بیٹھنے لگی ایک صوفے پہ میرے قریب. سر اس صوفے کے سامنے ایک ٹیبل تھا جس پہ 3 جوس کے گلاس پڑے ہوئے تھے اور ایک شیشے کا کینڈل سٹینڈ تھا. سر نشو جی بڑی کیئرفلی اپنے آپ کو سمیٹ کے اس صوفے پہ بیٹھنے لگیں اور کافی فاصلے پہ تھیں اس ٹیبل سے جس پہ گلاس اور وہاں پہ کینڈل سٹینڈ پڑا ہوا تھا. سر سب سے پہلے, اس سے پہلے کہ وہ بیٹھتی, اپنی جگہ سے اڑ کے پورے کا پورا کینڈل سٹینڈ ہوا میں گیا, اور ہوا میں گرنے کے بعد جیسے کسی نے پکڑ کے اس کو نیچے مارا ہے, وہ پاش پاش ہو گیا. اچھا, اب وہ ایک دم گھبرا گئی کیونکہ اتنا بڑا چھناکا, اور انہوں نے میری طرف دیکھ کے فوراً کہا ڈاکٹر صاحب یہ میں نہیں کیا. مجھے پتا تھا, میں نے بات آئی گئی کرنے کی کوشش کی. میں کہا نہیں نشو جی میرے خیال میں خود ہی پھسل گیا ہے. حالانکہ پھسلنے کی بات نہیں تھی. حسیب خان اب وہ بیٹھنے لگیں تو 2 گلاس جوس کے اسی ٹیبل سے اڑ کے اوپر گئے. یہ اس کے بعد ہے سر, جس کے بعد باقاعدہ اڑ کے اوپر گئے اور پھر دوبارہ گرے. اب نشو جی بہت گھبرا گئیں, بے انتہا گھبرا گئیں اور کہنے لگیں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. مجھے پھر بالکل سمجھ آ گئی کہ ان کے ساتھ کوئی چیز یہاں پہ اندر آئی ہے جو ان کے ساتھ یا ان کی جگہ پہ بیٹھنا چاہتی ہے. نشو جی بہت گھبرا گئیں. میں میزبان تھا, میں نے کہا کچھ نہیں, مگر زیر لب میں نے کل پڑھنے شروع کر دی کیونکہ میرے پاس ایک ہی علاج ہے ان تمام چیزوں کا. اور اس کے بعد حالات کچھ بہتر ہو گئے. میں باہر کھانا لگانے کے لیے گیا اور جب واپس آیا تو جس صوفے پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی وہاں سے کالا تیل نکل رہا تھا جس کے نشان ابھی تک اس صوفے پہ موجود ہیں. باہر طور نہ اس میں نشو جی کا کوئی قصور ہے, نہ اس میں میرا کوئی قصور ہے, نہ میرا گھر ایسا ہے کہ وہاں پہ ہر وقت اثرات رہیں. لیکن اس دن مجھے یہ سمجھ آئی کہ نشو بیگم کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز معاملات ہیں. اور میں نے ان کے لیے بہت دعا بھی کی, اور اللہ کرے کہ اب تمام معاملات جو ہیں اس سے وہ نجات پا جائیں. مگر یہ نہیں کہ انہاں جنہاں نو چھڑ کے ایہو جو بندے لڑ لا لو. ڈاکٹر صاحب بہت یاد آتے ہیں اور واقعی بہت اچھے آدمی ہیں. ان کے گھر کھانے اتنے کھائے ہیں جی اور بڑے وہ ایک تو ہوتا ہے نا غریب آدمی کھانا کھاتا ہے دعا دیتا ہے, امیروں نے کھا کے دعا دی ہے. واہ واہ واہ, سچ اے گڈ کوک. ڈاکٹر صاحب کمال پرسنالٹی. ابھی میرے ساتھ ان کے ساتھ مشکل وقت چل رہا تھا, اللہ پاک ہمیں سرخرو کرے گا انشاءاللہ تعالی.
جی، اور اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کرے. ہی از اے فائنسٹ پرسن. آمین. تو جادو پہ واپس آتے ہیں. جادو نہیں ہے یہ. اچھا. یہ جادو نہیں ہے. جادو کے لیے تو میں بہت ساری آیتیں پڑھتی ہوں. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اگر آپ پہ کسی نے جادو کیا ہے تو واپس اس پہ ہو کرنے جائے والے پہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ جناتی کام ہے. اوکے. نہیں صاحب نے کہا تھا نا ڈاکٹر عمر عادل نے جی جی کہ جی بندے بھی عاشق تے جنات بھی عاشق. سونی عورت ہے ہو گیا ہونا ہے پر ہونا ہے کہ جنات مغروں لے جان گے اے جنہ ورگے بندے نہ چمبڑے رہے. مطلب انہوں نے بڑی اچھی بات کی. ہاں جی. تو آئی ڈونٹ نو یہ 2-4 دفعہ ایسا ضرور ہوا ہے. ہوتا کیا ہے مطلب اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے جو بندہ آپ کے ساتھ مطلب میں نے دیکھا جب آپ کے ساتھ اسپیشلی آپ کی شادی کا کہیں بات چلنی شروع بس ہو میرے جائے ساتھ کوئی شادی کا نہ سوچے ورنہ کی ہوئے گا. وہ لتاں ٹوٹ جانی ہے, اس کے گھر ڈاکہ پڑ جائے گا, اس کی چوری ہو جائے گی, اس کے کوئی اس کو پرابلم آ جائے گی. اللہ خیر اللہ خیر. یہ میری ایک دوست ہے جس کا وہ ہے اولڈ ایج ہوم. اچھا. ملیحہ سہیل. اس نے ایک دفعہ سوچا تیری شادی کراتے چل اسلام آباد چل. میں نے کہا بھائی میں نہیں کرنی. اور واقعی میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں تھی. اس وقت میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تھی. کہتی تو اکیلی کیسے رہے گی یہ وہ. ان دنوں کوئی مطلب سال مشکل سے ہوا تھا. وہاں ایک جگہ میسیج بھیجا, کہتے ہیں وہ آئی ہیں, ہاں میں شادی کرنا چاہتا ہوں. تو یہ ابھی ہم اس کے گھر پہنچنے والے ہوئے ہیں تو پتہ چلا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ ہاسپٹل میں پڑا ہے. تو کر لے وے آپ آئیے. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے. او میری دوست ملیحہ سہیل کہتی ہے ادھر نال کوئی شادی نہ کرے, ادھر جن نے وہ مار دیتا ہے.